حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کے حالات کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال الله تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، عزیزان محترم، سامعین با تمکین، میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حق اور باطل کے درمیان میں ٹکراؤ، تصادم، جنگ یہ ہمیشہ سے رہا ہے. حق اور باطل کے درمیان لڑائی یہ روز ازل سے جاری ہے. ایک طرف اہل حق کی جماعت، دوسری طرف اہل باطل کی جماعت، ایک طرف حزب رحمان، دوسری طرف حزب شیطان یعنی شیطان کا لشکر. یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. عام طور پر اللہ تعالیٰ نے حق والوں کو غلبہ عطا فرمایا، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ اہل حق مغلوب بھی ہوئے ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو صفات اہل حق کے اندر ہونی چاہیے غلبہ والی، وہ صفات کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں پائی جاتی ہیں. تو جن صفات کی وجہ سے، جن صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے، جن صفات کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ غلبہ کے بجائے مغلوب ہو جاتے ہیں، غالب ہونے کے بجائے مغلوب ہوتے ہیں. لیکن پھر جب اہل حق کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صفات اپنانی چاہیے اور ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے ہیں. گزشتہ ہفتہ فلسطین اور اسرائیل کے تعلق سے بات چلی تھی. آج اسرائیل باطل پر ہے اور باطل پرست ہے، اہل باطل ہے، اہل حق پر بظاہر غالب ہوا ہے، اور اہل حق یعنی فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے. اسرائیل کو جب ہٹلر نے مارا تھا اور چن چن کر مارا تھا تو یہ لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے، لیکن کہیں ان کو امان نہیں ملی، پناہ نہیں ملی. اور فلسطین نے، اہل فلسطین نے، وہاں کی مسلمانوں نے ان کو پناہ دے دی، رہنے کی جگہ دے دی. بہرحال جس وقت یہ آئے ہیں اور جس وقت ان کا ملک بنا، اس وقت جو ہے یہ لوگ اور ان کا جو علاقہ تھا وہ تھا صرف 8% اور مسلمانوں کا 92%. لیکن ناجائز قبضہ کرتے 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 آج یہ 92% ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کا جو علاقہ ہے وہاں وہ صرف 8% رہ گیا ہے. یہ ان کا ناجائز قبضہ ہے اور ظلم کرتے کرتے انہوں نے ایسا کیا ہے. بہرحال یہ جب 1948 میں ان کا ملک بنا اسرائیل، اس کے بعد بہت سی جنگیں ہوئی عربوں سے، پھر 1967 سے لے کر آج تک فلسطین کے مسلمانوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں، اور انتہائی دردناک اور خطرناک
اور المناک غمناک ظلم ہے۔ بھائی جنگ آپ کی ہو رہی ہے حماس سے، تو اصول کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے حماس کی فوجیوں سے لڑنا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے کہ حماس کے فوجیوں سے مقابلہ کرتے، نہتے فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، نہتے فلسطین کے مسلمانوں کے محلوں پر بمباری کر رہے ہیں، نہتے فلسطین کے مسلمانوں کے ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ یہ ان کی نامردی ہے، یہ ان کی ہجڑا پنی ہے۔ بھائی جن سے آپ کے جنگ ہو رہی ہے آپ ان سے مقابلہ کریں نا، آپ خواہ مخواہ ایسے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں جو کہ آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہتے، وہ تو صرف چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے، ہماری رہے گی۔ فلسطین کے مسلمان یہی چاہتے ہیں، آپ کو انہوں نے رہنے کے لیے جگہ دی، آپ کو اپنے گھر میں انہوں نے بسایا، آپ کو آباد کیا، وہ تو آپ سے جنگ نہیں چاہتے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا تھا اور مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، بس صرف اتنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کو صرف اس جرم کی سزا دے رہے ہیں کہ وہ بیت المقدس کو اپنا مانتے ہیں۔ بہرحال ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، آخر میں کبھی نہ کبھی ڈی اینڈ ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اللہ ان کو سزا دے گا۔ یہاں تک تو ابھی کے حالات جو ہیں وہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اسرائیلیوں کا چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اسرائیل کیسے ہیں۔ اب تک کی یہ تاریخ ہے، لیکن آئندہ کیا ہونے والا ہے، ہم اس بات کو اگر ہم اپنے اعتبار سے بیان کریں یا اپنے نظریے کے اعتبار سے ہم بیان کریں تو ممکن ہے کہ غلط ہو جائے، یا کوئی آدمی بڑے سے بڑا آدمی ہو اور وہ تاریخ پر اور اتہاس پر نظر رکھنے والا ہو اور کافی غور و فکر کے بعد بھی اگر کوئی نظریہ قائم کر کے کچھ مستقبل میں، فیوچر میں جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ غلط بتائے۔ لیکن اگر ہمارے اور آپ سب کے سردار سرور کونین سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر بتاتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا 100% یہ یقین ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بتائیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئی دی ہے اس کے بارے میں بتاؤں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں ایک مسلمانوں کی آبادی ہے اور ایک عیسائیوں کی آبادی ہے اور ایک یہودیوں کی آبادی ہے۔ یہ تین طبقے کے لوگ ہیں گئے، یہ تینوں کے تینوں کسی نہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا مسیحا ہے جو آئے گا۔ یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور اس مسیحا کو مسیحا کہتے ہیں، اور انتظار میں یہ ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا مسیحا جب آ جائے گا، ہمارا جب مسیحا آئے گا تو اسرائیل کے ذریعے سے ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور ہمارا مسیحا حکومت کرے گا، اور ہمارے مسیحا کے جو ماننے والے لوگ ہوں گے وہ تو رہیں گے دنیا میں، باقی جو ہمارے مسیحا کو نہیں مانے گا ہمارا مسیحا چن چن کر سب کو قتل کرے گا۔ یعنی وہ دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جو عیسائی دنیا ہے، عیسائی لوگوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی پہ لٹکا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وہاں چلے گئے، لیکن وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور آنے کے بعد جتنے عیسائی ہیں سب تو ٹھیک رہیں گے، بہت عیش و آرام میں رہیں گے، لیکن عیسائی کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب مسلمانوں کو کیا نظریہ ہے؟ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، وہ آسمان پر باحیات ہیں، زندہ ہیں، وہ آئیں گے، اور آنے کے بعد جب وہ آئیں گے تو ان جیسے مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے ویسے کچھ اچھے عیسائی بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ یہودی اچھے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اچھا، ہر مذہب کے ماننے والوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اچھے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ پاک نے بعض یہودیوں کو قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّي إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ۔ ان میں سے بعض یہودی ایسے ہیں
کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی رکھو گے نا بطور امانت تو یہ تم کو واپس نہیں کریں گے، ہڑپ لیں گے. اتنے بڑے خائن ہیں، خیانت کرنے والے. اور بعض ان میں ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس قنطار بھی رکھ دو، قنطار کہتے ہیں سونے چاندی کا جو ڈھیر ہوتا ہے، تو اگر ایک قنطار بھی ان کے پاس رکھ دو، یعنی بہت سارا سونا چاندی بھی رکھ دو، تو یہ اچھے ہیں، اتنے امانت دار ہیں کہ تم کو واپس کر دیں گے. تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو 50 سال سے زیادہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، تو کچھ اچھے جو یہودی ہیں وہ ان کو منع کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں کہ تمہارا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ہمارے مسیح آئیں گے تو کریں گے، تم پہلے کیوں کر رہے ہو. اچھا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب اللہ پاک نے ان کو اتوار کے دن، سنیچر کے دن، جب اللہ پاک نے ان کو سنیچر کے دن منع کیا تھا مچھلی کا شکار کرنے سے، تو کچھ لوگ تو اسے مطلع ہو گئے، لیکن کچھ لوگ منع کرنے والے بھی تھے کہ یہ غلط ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. ایسے عیسائی دنیا میں اچھے لوگ ہوں گے جو رحم دل ہوں گے، جو لوگ انسانیت کے نام پر کام کرتے ہیں اور انسانیت کے درد کو محسوس کرتے ہیں. تو جو اچھے عیسائی ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے. اور پھر باقی جو غلط لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کریں گے. یہ ہمارا ماننا ہے. اب دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہو گئے، لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشن گوئی کے اعتبار سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال بھی آئے گا، لیکن حضرت مہدی بھی آئیں گے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ 3 حضرات ہیں، ایک حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک دجال. ان میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ روایات کے مطابق سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کے حالات کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے. تو پہلی بات کا جہاں تک تعلق ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، تو حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں گفتگو فرمائی ہے اور وضاحت فرمائی ہے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوں گے تو ان کا نام ہوگا محمد یا احمد، ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام ہوگا آمنہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے مدینہ میں، مولدہ مدینہ، ان کی پیدائش کی جگہ وہ مدینہ ہوگی، اور وہ مہاجرہ، اور ان کی جو ہجرت کی جگہ ہوگی تو بالشام، شام میں یعنی فلسطین. تو حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینہ میں اور ان کی ہجرت کی جگہ جو ہوگی وہ فلسطین ہوگی، یعنی یہاں سے ہجرت کے وہ کر کے وہاں جائیں گے. علماء نے لکھا ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا کام کرنے کا، جہاں سے پوری دنیا میں وہ اپنی کام کا آغاز کریں گے، وہ وہیں ہے، فلسطین ہے. اچھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ان کا نام یہ ہوگا، علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے فلسطین جائیں گے. تو اب وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. کیسے؟ بسا اوقات تو ان کا نام محمد نہیں ہوتا، ان کے ابا کا نام عبداللہ نہیں ہوتا، ان کے امی کا نام آمنہ نہیں ہوتا. اور جیسے ہندوستان میں شکیل ابن حنیف نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم مہدی ہیں، حالانکہ پیدا ہوا یہاں بہار میں اور مہاراشٹر میں جا کے دعویٰ کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام تو السلام کی بتائے ہوئے بات کے مطابق تو وہاں ہونا چاہیے تھا مدینہ میں، لیکن وہ یہاں ہندوستان میں. اس طرح کے لوگ آ گئے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں، جھوٹے ہیں. اچھا، ایک بات اور وہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
تلاش کرنے کے لیے علماء کی ایک جماعت مختلف ملکوں سے جائیں گی، اور وہ جماعت تلاش کرے گی کہاں؟ حرم میں، خانہ کعبہ کے آس پاس میں 7 ملک کے علماء ہوں گے، 7 عالم دین اور بڑے بزرگ عالم دین ہوں گے وہ لوگ، اور ہر عالم کے ہاتھ پر 300 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی مرنے جینے کی، اور یہ 7 علماء مختلف ملکوں کے جائیں گے اور تلاش کر رہے ہوں گے، اور حضرت مہدی کو دیکھیں گے خانہ کعبہ کے آس پاس میں تو علامتوں سے پہچان لیں گے، تو ان کو کہیں گے کہ انت فلاں ابن فلاں، آپ فلاں ابن فلاں ہیں، یعنی محمد ابن عبداللہ ہیں۔ تو حضرت مہدی یہ کہیں گے انا انصاری، میں ایک انصاری ہوں، مطلب میں ایک مددگار ہوں، مدد کرنے والا ہوں۔ حضرت مہدی سمجھ جائیں گے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے حضرت مہدی چلے جائیں گے مدینہ منورہ۔ اب وہ علماء دیکھیں گے یہ تو ہمیں چکما مطلب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اب وہ علماء تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ جائیں گے، اور وہاں ان کو تلاش کر کے وہاں ان سے جب ملیں گے تو پھر ان سے چاہیں گے بیعت لینا، وہ پھر وہاں سے آ جائیں گے یہاں حرم۔ اب جب تیسری بار علماء یہاں ان کو پائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کے دیوار سے اپنا بدن چمٹائے ہوئے ہوں گے اور چمٹے ہوئے ہوں گے، اور اپنا چہرے مبارک کو خانہ کعبہ کے دیوار سے لگائے ہوں گے، اور لگا کر امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اور آنسو بہا رہے ہوں گے، وہ رو رہے ہوں گے۔ تو اس وقت علماء ان کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کر کہیں گے آپ بیعت لیں، اگر آپ بیعت نہیں لیتے ہیں تو امت جس مظلومیت کا شکار ہو کر ماری جا رہی ہے اور قتل ہو رہی ہے، اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ تب حضرت مہدی مجبور ہو کر کے وہ جو ہے بیعت لیں گے اور کہیں گے آخری فتح تک مرنے اور جینے کا عہد لو، تم آخری فتح تک مرنے اور جینے کا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وہ بیعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبۃ اللہ کے اوپر سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ اور مہدی ہے۔ آپ دیکھیں جو علامت بیان کی گئی ہے یہ تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے کہ ہم مہدی ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر علماء بیعت کرنا چاہیں گے تو یہ بھاگیں گے، اور وہاں خانہ کعبۃ اللہ سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ اور مہدی ہیں۔ اب یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مہدی ہیں اور خلیفہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے کہ نہیں؟ حضرت مہدی کے بارے میں آیا کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے، حدیث میں لوگ ان کو زبردستی بنائیں گے، اور یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ کیسے مہدی ہو جائیں گے؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے لوگ مہدی نہیں ہیں۔ خود حدیث پاک کے اندر آیا کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے بہت سے لوگ مہدی کا دعویٰ کریں گے، اور بہت سارے لوگ دعویٰ کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ حضرت مہدی کی آمد کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ ان کا نام یہ ہوگا، اور وہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حسنی اور حسینی ہوں گے۔ حسنی کا مطلب ہوگا کہ وہ حضرت حسن کے اولاد سے ہوں گے، حسینی کا مطلب ہوتا ہے حضرت حسین کے اولاد سے ہوں گے، یعنی باپ کے اعتبار سے وہ حسنی ہوں گے اور ماں کے اعتبار سے وہ حسینی ہوں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی علماء نے باتیں لکھی ہیں، لیکن اتنی سی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت مہدی یہ ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مہدی آخری زمانے میں یا آخری زمانے کے مجدد ہوں گے۔ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد یا کئی مجدد بھیجتا ہے۔ دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، امت میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس بگاڑ کو اصلاح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے ہر زمانے میں مجدد آتے رہے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، جیسے حضرت مجدد الفسانی ہیں، یہ آتے رہے ہیں۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ آخری زمانے میں جو سب سے آخری مجدد ہوں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ حضرت مہدی کون ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے۔ یہ سوال جو ہے بہت ہی نازک ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ بہت سے لوگ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں 2024 میں حضرت مہدی آ جائیں گے، 2026 میں حضرت مہدی آ جائیں گے، 2028 میں حضرت مہدی آ جائیں گے، یہ علامتیں پائی گئی، یہ علامتیں پائی گئی، اب تمام علامتیں پائی گئی، حضرت مہدی آ جائیں گے۔ لیکن سچی اور صاف ستھری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مہدی کب آئیں گے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی۔ کس سن میں آئیں گے یہ نہیں بتائی ہے۔ جب نہیں بتائی ہے تو دنیا کا کوئی مائع کلار اس کو متعین بھی کر
نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے اتنا کائنات میں کسی کو علم نہیں دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا تو ہما شما کس کھیت کے مولی ہے؟ ہمارے اندر وہ کہاں علم ہے جو ہم بیان کر دے کب آئیں گے نہیں آئیں گے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان فرمائی ہے کہ جب یہ علامتیں پائی جائیں گی تو حضرت مہدی آ جائیں گے۔ کیا کیا علامتیں ہیں؟ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ جو دریائے فرات ہے تو دریائے فرات کا پانی خشک ہوگا اور وہاں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، نکلے گا، اور اس سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، جس لڑائی میں 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ سونے کے پہاڑ کو حاصل کر لیا جائے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی، خطرناک لڑائی ہوگی۔ 2022 میں دنیا نے اس بات کو بتایا کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہوا ہے، اور ویڈیو دیکھنے پر اور امیج دیکھنے پر ظاہر بھی ہوتا ہے کہ دریائے فرات کا بعض حصہ خشک ہوا ہے، اور پرانے کھنڈرات اور آثار قدیمہ کچھ نظر بھی آئے، نکلے بھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو سونے کا پہاڑ ہے تو سونے کا پہاڑ ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے۔ سونے کا پہاڑ جب ظاہر ہو جائے گا تو پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں گے۔ اچھا، حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مہدی کے بارے میں ایک علامت اور لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَيَكُونُ فِي اخْتِلَافٍ وَزَلَازِلَ، اس زمانے میں اختلاف عروج پر ہوگا۔ آج کے زمانے میں جو اختلاف ہم دیکھتے ہیں، ملکی اعتبار سے اختلاف، پوری دنیا میں جو اختلاف، لڑائیاں جھگڑے وہ الگ ہے، باقی ہمارے یہاں جو اختلاف اور جھگڑے ہیں، آپس میں جو عداوتیں اور رنجشیں ہیں، یہ بھی عروج پر ہے۔ تو اختلاف عروج پر ہے، یہ ایک علامت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ زلازل اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ ابھی کچھ صدی میں نہیں، کچھ دہائی میں ہم نے زلزلے جو دیکھے ہیں، مثال کے طور پر آج سے پہلے ترکی میں جو زلزلہ آیا تو اس نے پوری ترکی کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ایسے بڑے بڑے زلزلے بہت سے ملکوں میں آئیں گے، اس کے بعد حضرت مہدی کی آمد ہوگی۔ تو اس طرح کی علامتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا زمانہ قریب آ چکا ہے، لیکن کب آئیں گے اس کا پتہ نہیں۔ اچھا، پھر فلسطین کے جو حالات اس زمانے میں چل رہے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے کہ جس زمانے میں حضرت مہدی آئیں گے تو اس زمانے میں مسلمانوں پر کافی ظلم ہو رہا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں 1967 سے لے کر آج تک فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہوا ہے، پوری تاریخ میں جو ابھی جو ظلم ہوا ہے، میرے خیال میں شاید اتنا ظلم پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ ابھی جو بچوں کو مارا جا رہا ہے اور جو خامخواہ جو بمباری ہو رہی ہے، خامخواہ ہسپتالوں پر جو حملہ ہو رہا ہے، یہ ایسا مطلب دیکھنے کو نہیں ملا۔ اور دنیا مسلم ممالک کے جو دنیا کے حکمراں ہیں، یہ سارے ایسے بیٹھے ہیں، صرف جو ہے خالی بیان بازی دیتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، اور بیٹھک بلاتے ہیں۔ یہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ خواہ سکتا ہے تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، اور آنے کے بعد یہ سب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، ویڈیو اور کلپ دیکھتے ہیں، بچوں کے حال کو دیکھتے ہیں، معصوم بچے جو بلک رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو ان کے آنسوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آتے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرمائیے اور کرم کا معاملہ فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کے حالت پر رحم فرمائیے، اور جو آپ نے متعین کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا راستہ ہموار کر دیجئے، تاکہ ان مظلوموں کو انصاف مل سکے اور جلد از جلد ظالموں کا خاتمہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔